شیوخ اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، سبیان اہل سنت، شعراء اہل سنت، خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب الکون والبشر، حمدا یدوم دواما غیر منحصر، وافضل الصلاة الزاکیات علی خیر البریت منجی الناس من سقر، بکل عیاض الہی ان اشا حکما سواک یا ربنا یا منزل النذر، اللہم نور قلب اعجاز الحیدر بفیضان القرآن وسنت الدرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بحر عشاق جاں فضا ہو کر، بحر عشاق جاں فضا ہو کر، آئے وہ روح کی غذا ہو کر، بحر عشاق جاں فضا ہو کر، آئے وہ روح کی غذا ہو کر، اور جا نہیں سکتا کوئی جنت میں، اور جا نہیں سکتا کوئی جنت میں میرے آقا کا بے وفا ہو کر، جا نہیں سکتا کوئی جنت میں میرے آقا کا بے وفا ہو کر، اور میں ناز کرتا ہوں اپنی قسمت پر۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو مسکرا کر بولیے، میں ناز کرتا ہوں اپنی قسمت پر، یا رسول اللہ میں ناز کرتا ہوں اپنی قسمت پر، تیرے دربار کا گدا ہو کر، میں ناز کرتا ہوں اپنی قسمت پر، تیرے دربار کا گدا ہو کر، اور میرے آقا بلائے جائیں گے، میرے آقا بلائے جائیں گے کل قیامت میں پیشوا ہو کر، میرے آقا بلائے جائیں گے، میرے آقا بلائے جائیں گے کل قیامت میں پیشوا ہو کر، اور میں مدینے میں قید ہو جاؤں۔ جن کی خواہش ہے بولیے سبحان اللہ۔ میں مدینے میں قید ہو جاؤں۔ شعر سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ میں عربی بول رہا ہوں، انگلش بول رہا ہوں۔ آپ تو انگلش بھی سمجھتے ہیں، آپ عربی بھی سمجھتے ہیں۔ پوچھوں آپ سے، من ربک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھیے عربی داں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں کس زبان پہ بات کر رہا ہوں؟ شعر کس زبان پہ پڑھ رہا ہوں؟ میں مدینے میں قید ہو جاؤں۔ آگے نہیں بڑھوں گا میں، بہت شاندار شعر ہے، پورا مجمع بولیے زور سے، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور، شاعر صاحب کی شاعری اور نقیب صاحب کی نقابت سن کر میں یہ کہنے میں مجبور ہوں، مومن ٹولہ کے نواسی ہے نا، حضرت راجمان صاحب وہاں بنگلہ چلتا ہے، اس لئے وہاں جو ہے لوگوں کو وہاں نواسی کہا جاتا ہے، رہنے والوں کو وہاں نواسی کہا جاتا ہے، کہ میں اسی لئے میں یہ شعر آپ لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ شاعر صاحب کی شاعری سن کر اور نقیب صاحب کی نقابت سن کر یہ مجھے یقین ہو گیا ہے، جو شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ شعر کہ جو اصل مفہوم میں ادا کروں گا، وہ تمام مفہوم کو اپنے سینوں میں اتارنے کے لیے تمام حضرات تیار ہیں، اس لیے کہ ان کی شاعری اور نقیب صاحب کی نقابت سن کر میں خود بھی جو ہے میں حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ اس طرح کی شاعری اور اس طرح کی نظامت کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ الحمدللہ پہلی مرتبہ نقیب صاحب سے ملاقات ہے، اور شاعر صاحب سے ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی، ساتھ میں تقریباً 100 سے بھی زائد پروگرام شاعر صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے شاعر صاحب میرے ساتھی تھے، اس سے پہلی جگہ پہ جہاں تھا، لیکن اس انداز میں شاید میں پہلی مرتبہ کلام سنا ہوں، بولے میں چل کر سبحان اللہ۔ ان کی شاعری سن کر یہ کہنے پر بھی میں مجبور ہو گیا ہوں کہ گنچائے گل دبستان چمن مانگے ہے، دل دیوانہ محمد کا وطن مانگے ہے۔
تو انہوں نے یہ جذبہ آپ کے دل میں پیدا کر دیا ہے. تو یہ شعر سنیے کہ میں مدینے میں قید ہو جاؤں یا رسول اللہ، میں مدینے میں قید ہو جاؤں اپنے گھر بار سے جدا ہو کر، میں مدینے میں قید ہو جاؤں اپنے گھر. نعرے تکبیر، زور سے نعرے رسالت، فیضان شہبازی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آج کے مومن ٹولہ کے مسلمان الحمدللہ جو جذبہ دکھا رہے ہیں، جس طرح ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے محبوبین بندوں کی محبت رس بس چکی ہے، اس محبوب بندوں کو دیکھ کر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسی مجلس سجاتے ہیں، ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے مستقبل کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آخرت کی تیاری کرتے ہیں. بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، لیکن بہت ہی کم نصیب ہیں وہ لوگ جہاں ایسی مجلس سجتی ہے، جہاں ایسی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں میں ایسے شورا بیٹھتے ہیں، جہاں میں ایسے نقیب بیٹھتے ہیں. اس مجلس سے دور ہٹ کر اپنے نرم بستر میں سو کر اس محفل میں نہ بیٹھ کر اپنی کم نصیبی کو وہ پکارتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اب تک اس محفل میں نہیں آئے. اتنا شاندار انتظام، اتنا شاندار شاعر اور نقیب، اس کے باوجود بھی لوگ اگر نہ آئیں. میں تو یہ دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ پروگرام آپ کا کامیاب ہوا ہے اور انشاءاللہ مکمل ہوگا، اس طرح شاید ہی کوئی پروگرام مکمل ہوتا ہو اور کامیاب ہوتا ہو. بہت ہی اچھی شاعری، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ منٹ میں بھی خطابت کر دوں گا. آپ لوگوں کی دعا رہی تو خیر گفتگو کا آغاز تو میں بعد میں کروں گا، لیکن بس اس انداز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے محبت کی ہے. کسی نے نیند سے محبت کی ہے، کسی نے رات کی تاریکی میں موبائل سے محبت کی ہے، کسی نے رات کی تاریکی میں واٹس ایپ سے محبت کی ہے، کسی نے رات کی تاریکی میں پکچر سے محبت کی ہے. توجہ سے سنیں نوجوانوں، کسی نے رات کی تاریکی میں گانوں سے محبت کی ہے، کسی نے رات کی تاریکی میں خاتونوں سے محبت کی ہے، کسی نے رات کی تاریکی میں بزنس سے محبت کی ہے، کسی نے رات کی تاریکی میں اپنے کریکٹر کے مطابق ان سے محبت کی ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین مومن ٹولہ کے یہ نوجوان جن کا چہرہ چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے، ان نوجوانوں نے ایسی محفل سجا کر یہ ثابت کیا ہے کہ تمہیں محبت کرنا ہے موبائل سے تو کرو محبت موبائل سے، تمہیں محبت کرنی ہے پکچر سے، تمہیں محبت کرنی ہے گانوں سے تو کرو گانے سے محبت. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ محفل سجا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے محبت موبائلوں سے نہیں کی ہے بلکہ خواجہ غریب نواز کی محفل سے محبت کی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، فیضان خواجہ غریب نواز، حضرت علامہ اعجاز حیدر ثقافی صاحب قبلہ. اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں نے جذبہ دکھایا اور اس طرح جس طرح انہوں نے سجاوٹ کی ہے، محفل سجائی ہے، اس طرح کی محفل کبھی کبھی اور کہیں سجتی ہے. جس طرح انہوں نے انتظام کیا، اہتمام کیا، الحمدللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے جذبے کو اور بیدار کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو جنہوں نے خاص طور پر اس محفل کو سجایا ہے اور پیش رہے ہیں، الحمدللہ یہاں کے لگ بھگ تمام نوجوان جو اس میں شرکت کی ہے، لیکن خاص طور پر 6 نوجوان جو ہے پیش رہے ہیں. تو ان کے حوصلہ افزائی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ انہیں اسٹیج میں بلاؤں اور چادر پوشی کروں. اجازت ہے؟ چلے آئیے، ہمارے پاس جو ہے نام بھی ہے الحمدللہ. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کی محفل میں جناب سمیر صاحب آئیں. ان کے جذبے کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. پگڑی باندھ دو. پگڑی باندھنے میں تو میں ماہر ہوں الحمدللہ. نہیں بہت اچھی بات ہے. اس طرح حوصلہ افزائی ہوگی تو آئندہ بھی بڑھ چڑھ کر کے جو ہے اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. اسی طرح ہمیشہ جو ہے محفل کروائی. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. جشن غریب نواز کانفرنس
نوجوانان اہل سنت، نوجوانان مومن ٹولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، یہ جو آپ حوصلہ افزائی، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ جو حوصلہ افزائی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں یہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں۔ جی جی بالکل، آپ بھی ہیں، لیکن ان کے حوصلوں کو اس لیے جو ہے سراہا گیا ہے کہ اس نے جو ہے پہل کی ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، آپ بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یقیناً اسی طریقے کی حوصلہ افزائی حضرت سب کی فرمائیں گے۔ آپ بس کوشش کیجئے کہ جس طرح آج اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کل ہماری بھی ہو جائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ہمارے خواجہ کی محبت ڈالی ہے، اور یہ مجلس سجانے والے یہ نوجوان جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو ہمیشہ اسی طرح برقرار رکھے، اور جو اب تک حصہ نہیں لیے تھے یا حصہ لیے تھے اس طرح نہیں لیے تھے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے آئندہ انشاءاللہ۔ آنے والے سال میں یا بیچ میں جب بھی موقع ملے، ایک سے ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، کبھی غوث پاک کے نام سے، کبھی خواجہ غریب نواز کے نام سے، کبھی شہاب الدین کے نام سے، کبھی بہاؤ الدین کے نام سے، کبھی حضور شہباز رحمت اللہ علیہ کے نام سے، کہیں امن میاں صاحب کے نام سے، کہیں حبیب شاہ کے نام سے، کہیں دمریا شاہ کے نام سے، الحمدللہ۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی، چلیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج موجودہ وقت میں ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا کہ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بھائی اکثر بھٹکے نظر آ رہے ہیں، بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی اپنے دل کو روک نہیں پا رہا ہے، گناہوں کی طرف وہ بندہ بڑھتا جا رہا ہے، نیکی کی طرف بڑھنا نہیں چاہتا، نیکی کا کام کرنا نہیں چاہتا، مسجد آنا نہیں چاہتا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ نوجوان آج موجودہ وقت میں زیادہ تر بہکتے نظر آ رہے ہیں، زیادہ تر پھسلتے نظر آ رہے ہیں۔ ان نوجوانوں نے آج موجودہ وقت میں اپنا دل خاص طور پر موبائل کو دے دیا ہے، اپنا دل موویز میں دے دیا ہے، اپنا دل پکچروں میں دے دیا ہے، اپنا دل خاتونوں سے لگا لیا ہے۔ آج موجودہ وقت میں نوجوان آرام کی زندگی چاہتے ہیں، کھٹنا کمانا نہیں چاہتا، محنت کرنا نہیں چاہتا، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آرام سے ہماری زندگی چلتی رہے۔ آج موجودہ وقت میں لوگ محبت کی طرف بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عشق مجازی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں نے محفل سجائی ہے، اس لیے خاص طور پر ہمارے مخاطب آج کے نوجوان ہیں۔ آج کے نوجوان توجہ سے آپ سنیں، آپ کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آج موجودہ وقت میں ہمارے نوجوان بھٹکتے نظر آ رہے ہیں، پھسلتے نظر آ رہے ہیں، جدھر دیکھیں ادھر برائی کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کی نگاہیں ناپاک ہوتی نظر آ رہی ہے، جدھر دیکھیں ادھر بدنگاہی پھیل رہی ہے، جدھر دیکھیں ادھر بد نظری پھیل رہی ہے۔ ہر طرف نوجوان بہکتے نظر آ رہے ہیں، بھٹکتے نظر آ رہے ہیں، اپنا دل موبائلوں میں، پکچروں میں خاتونوں کو دیتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج دنیا میں آپ جن سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام محبتیں یہ ضائع ہے، یہ فالتو ہے، یہ بیکار ہے۔ آپ نے جن سے بھی دل لگایا ہے، ایک مرتبہ اس سے دل ہٹا کے دیکھیں، پھر آپ اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا چلوں، آپ بتائیں اگر آپ نے اپنا دل کسی خاتون کو دیا ہے، آپ نے اپنا دل موبائل کی پکچروں میں دیا ہے، آپ نے اپنا دل گانوں میں دیا ہے، بتائیے یہ جو وقت ضائع ہوا ہے، اگر اسی وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دیتے تو آپ کو کیا فائدہ پہنچتا؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جو آپ رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں آپ نے یہ دل خاتون کو دیا ہے، خاتون کے ساتھ چیٹنگ میں جو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اگر اسی وقت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دیتے تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا؟ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کے جسم سے روح کھینچ لی جائے گی، اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا جب قبر کی تاریکی ہوگی، اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا جب منکر نکیر آپ سے سوال کریں گے، اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا جب میدان محشر ہوگا، اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا جب رب کعبہ پوچھے گا نوجوانوں بتاؤ میں نے تمہیں جوانی دی تھی
تھی تو جوانی کو تم نے کہاں برباد کیا، تم نے جوانی کو کہاں صرف کیا، اس وقت کیا کہو گے؟ اس وقت تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس وقت بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، اس وقت تم سے کوئی جواب نہ بنے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں نوجوانوں، بھاگ گئے ہو کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو آفر دیا ہے۔ اگر آپ بھاگ گئے ہو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ آفر دیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ اگر بہکنے والا نوجوان، بہکنے والا مسلمان اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کر صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو میرے نبی نے اس کے لیے یہ گارنٹی دی ہے کہ اگرچہ تم نے پوری زندگی کو گناہوں میں ملوث رکھ کر اپنی جوانی برباد کر دی، لیکن اگر یہی نوجوان رب کی بارگاہ میں آ کے صدق دل سے توبہ کر لے تو میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے پوری زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نعرے رسالت مسئلہ حضرت جشن غریب نواز کانفرنس حضرت علامہ مفتی اعجاز حیدر ثقافی صاحب۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کا چرچا کرتے ہیں، آپ جن سے محبت کے دعوے دار ہیں آپ ان کا چرچا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کی کوئی محبوبہ ہو جاتی ہے، اگر آپ کا کوئی محبوب ہو جاتا ہے، کسی نوجوان کا محبوب کوئی موٹر سائیکل ہے، کسی نوجوان کا محبوب خوبصورت موبائل ہے، کسی نوجوان کا محبوب خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ محبوب کا چرچا کرتے ہیں۔ جن کو یہ دل دیتے ہیں ان کا چرچا کرتے ہیں۔ جو اگر کسی کا محبوب موبائل اگر آ گیا اس کے ہاتھ میں تو اپنے موبائل کا چرچا کر رہا، یہ دیکھو میں نے موبائل لیا ہے، خوبصورت سے خوبصورت موبائل، اپنے دوستوں کے درمیان اسے ظاہر کرتا ہے، اپنے دوستوں کے درمیان اس کا چرچا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، تو جو جس کا محبوب ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، جو جس کا محبوب ہوتا ہے اس کا وہ چرچا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا چرچا کیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں، سنو توجہ سے سنو، اپنا ذہن اور اپنی آنکھیں ادھر رکھو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جو جس کا محبوب ہوتا ہے اس کا چرچا کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دنیا میں جس بھی مخلوق سے محبت کی ہے، جن سے بھی محبت کی ہے، آپ نے چرچا کیا ہوگا تو کہاں کیا ہوگا؟ اپنے گھر میں چرچا کیا ہوگا، اپنے شہر میں چرچا کیا ہوگا، اپنے محلے میں چرچا کیا ہوگا، موبائلوں میں چرچا کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کا محبوب اللہ تعالیٰ ہو جائے، اللہ ہو جائے اگر آپ کا محبوب، آپ کا مقصود اگر اللہ ہو جائے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کر لیا، آپ کا محبوب اگر اللہ ہو جائے، آپ نے عبادات و ریاضات کے ذریعے صدقے میں سجدہ کر کر کے آپ نے رب کو راضی کر لیا، آپ نے صدقہ کر کر کے رب کو راضی کر لیا، آپ نے علم دین حاصل کر کے آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث مبارکہ سنیے، اگر کوئی بندہ جب رب کا محبوب ہو جاتا ہے، جو اب رب کا محبوب ہو جاتا ہے، آپ نے رب کو محبوب بنا لیا اور رب نے پھر آپ کو اپنا محبوب بنا لیا، تو ہوتا کیا ہے؟ جسے رب محبوب بنا لے تو ہوتا کیا ہے؟ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه ويحبه جبریل فينادي جبریل في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه ويحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے تو اس کا چرچا کس طرح کرتا ہے؟ اب حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے، آپ نے جس سے محبت کی ہے آپ نے اپنے شہروں میں محبت کا چرچا کیا ہے، آپ نے جس کو اپنا دل دیا ہے آپ نے بازاروں میں ان کا چرچا کیا ہے، لیکن جب رب اپنے بندوں کو محبوب بناتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ رب کعبہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، جب بندے کو رب کعبہ محبوب بناتا ہے تو آسمان میں یہ ندا دلاتا ہے، آسمان میں جبریل امین کو پکارتا ہے، جبریل یہ فلاں بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل امین اہل آسمان میں یعنی آسمان والوں میں یہ ندا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ یہاں تک کہ اتنا وہ محبوب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ زمینی دنیا میں یہاں جتنی مخلوق بسنے والی ہے، ہر ایک مخلوق کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہوتا کیا ہے کہ زمین سے لے کر تو جو آپ لوگوں کی
بولے میں چل کر سبحان اللہ. آسمان سے لے کر زمین کی پستی تک اب سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے. ان کے دل میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی محبوب بناتا ہے. اللہ رب العزت ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتا ہے. حضرات گرامی آپ نے جسے دل دیا اس کا چرچا آپ نے اپنے شہر اپنے محلے میں کیا. اور اگر وہ آپ کو دل دیا تو آپ کا چرچا انہوں نے اپنے شہر میں اپنے گھر میں کیا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو دل دیا اور اللہ آپ کو محبوب بنا لے تو رب کعبہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قوم میں آپ کا چرچا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ایک شہر میں آپ کا چرچا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ایک ملک میں چرچا نہیں کرتا, بلکہ رب کعبہ آسمان سے لے کر زمین کی پستی تک جتنی مخلوق بسنے والی ہے سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج دنیا کے کونے کونے میں میرے خواجہ کا چرچا ہے, آج دنیا کے چپے چپے میں میرے خواجہ کا چرچا ہے, دنیا کے خطے خطے میں میرے خواجہ کا چرچا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے خواجہ نے رب کو دل دیا, میرے خواجہ نے رب کو محبوب بنایا. اسی وجہ سے رب کعبہ نے پوری دنیا میں میرے خواجہ کے چرچے کو عام کر دیا, پوری دنیا میں میرے خواجہ کے چرچے کو عام کیا. آسمان سے لے کر زمین کی پستی تک فرشتے کو فرشتے, سمندر میں مچھلیاں بھی میرے خواجہ کا ذکر کرتی نظر آ رہی ہے. آسمان سے لے کر زمین کی پستی تک جتنی بھی مخلوق بسنے والی ہے ہر ایک ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب بندے کا, ارے بولیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اتنا احسان ہے, اتنے احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے. اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, بہت خوش نصیب ہیں آپ. تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کے محلے میں اتنی شاندار مجلس سجائی جائے اور آپ کا پڑوس, آپ کا پڑوسی, آپ کا بھائی نرم نرم بستر پر سو رہا ہو. افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے, اتنا شاندار انتظام ہے کہ یہ پروگرام, یہ مائک اور یہ باکس اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو اوپر والے کو, کنڈال, شامیانہ, کنڈال, یہ سب جتنا بھی انتظام ہے بڑے بڑے جلسوں میں اس طرح انتظام نہیں ہوتا. اتنی شاندار آواز ہے, بہت شاندار آواز ہے الحمدللہ. اب آواز کو سن کر بھی اگر لوگ نہیں آ رہے تو افسوس والی بات ہے کہ نہیں. اتنا زیادہ ہم پر احسان ہے. شاعر صاحب شاعری کر رہے ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے. آپ کا امام خطابت کر رہا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. یہ نوجوان اس مجلس کو سجا رہا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ بول رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ چل رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا دل سلامت ہے یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالی ہے یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت ڈالی ہے یہ اللہ کا احسان ہے. آپ کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت ڈالی ہے یہ اللہ کا احسان ہے. آپ کے دلوں میں آپ کے والدین کی محبت ڈالی ہے یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پر سایہ ماں باپ پر رکھا ہے یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 وقت کی روزی دی ہے یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے, اتنا احسان کیا ہے کہ آپ اسے شمار نہیں کر سکتے. آپ آرام سے بستر میں نرم نرم بستر پر سو رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. اس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ صحیح اور تندرست ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ کے جسم میں بیماری نہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ لنگڑے نہیں ہیں اللہ کا احسان ہے. آپ لولے نہیں ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ بول پا رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ سن پا رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو آپ سمجھے, آپ اس بندے سے پوچھیں جس کا پیر ٹوٹ گیا ہے. آپ اگر اس ایک ایک نعمت کو اگر احساس کرنا ہو, میں آپ سے کہنا چاہوں گا, اندھے سے پوچھئے, اندھے سے پوچھئے آنکھ کی قیمت. یہ تمہاری آنکھ کی روشنی تو چھین لی گئی ہے, بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے, تو اس کی قیمت وہ بتائے گا. اگر آپ
آپ کو ہاتھ کی قیمت جاننی ہو تو کوئی لولہے سے پوچھئے کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے تو آپ کو ہاتھ کی قیمت بتائیں گے. کسی دماغ کے پاگل سے آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دماغی قوت کو چھین لی ہے تو اس کی قیمت کیا ہے, ایک پاگل کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ عقل کی قیمت کیا ہے. ایک ہارٹ کے مریض کو آپ پوچھیں کہ ہارٹ کی قیمت کیا ہے, دل کی قیمت کیا ہے. لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے اپنے دل کو سلامت رکھنے کے لیے وہ ہما وقت تیار رہتا ہے. دل میں اگر ہارٹ کی بیماری آ جائے, اگر وہ ہارٹ کا مریض ہو جائے تو پوچھے دل کی قیمت کیا ہے. اگر آپ اس احسانات کو جاننا چاہتے ہیں, آپ ایک ایک نعمت کو پہچاننا چاہتے ہیں, ان کی قیمت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ان بندے سے پوچھے جنہیں خون کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر خون دیا ہے, آپ کے جسم پر, آپ کے رگوں پر خون دوڑ رہا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے. آپ اس بندے سے پوچھئے جب وہ خون کے لیے تڑپتا ہے, جب اسے خون نہیں ملتا ہے, اسے خون کی قیمت پوچھئے کہ خون کی قیمت کیا ہے. آپ اس بندے سے پوچھئے کہ کسی کے دو جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں آ رہا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کی ہے, آپ کو حسن و جمال دیا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے حسن و جمال کو جو چھین لیا گیا ہے, تمہارا رشتہ نہیں آ رہا, اس کی قیمت تو بتاؤ, وہ آپ کی قیمت بتائیں گے. آپ ان بندوں سے پوچھئے آپ دو وقت رزق پا رہے ہیں, دو وقت آرام کی زندگی گزار کر کھانا کھا رہے ہیں, ان بندوں سے پوچھئے جنہیں دو وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے. آپ ان بندوں سے پوچھئے آپ نرم نرم بستر پر سو رہے ہیں, نرم نرم گدے پر آرام کر رہے ہیں. آپ ان بندوں سے پوچھئے جو فٹ پاتھ پر پنی کے نیچے سر کے نیچے پتھر ہے, اپنے سر پر پتھر رکھ کر تکیہ بنا کر وہ سو رہا ہے, ان سے پوچھیں تکیہ کی قیمت کیا ہے. آپ کو یہ نعمتیں ملی ہے, آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے ہیں لیکن آپ کو اس کی قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا ہے, آپ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, صحت مند ہے, اس کی قیمت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رب کعبہ نے آپ پر اتنے احسانات کیے ہیں, اللہ رب العزت نے آپ پر اتنے احسانات کیے ہیں, لیکن آپ سے کوئی کچھ مانگا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے مال و جائیداد میں تم سے طلب کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد دی, اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر احسان جتایا ہے؟ نہیں جتایا ہے. قرآن کریم کی آیت دیکھ لے, اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ پر احسان نہیں جتایا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا لیکن احسان جتایا نہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا. لیکن وہ بندے جو اللہ کا ذکر تک نہیں کرتے, اللہ کا ذکر تک نہیں کرتے, اللہ کا ورد نہیں کرتے, نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے, مؤذن اذان پہ اذان دیتے ہیں, مسجد کے دروازے تک نہیں جاتے, تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے, بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمتیں آپ کو دی ہے, بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آپ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں قوت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, بتاؤ اس صحت کو صرف مسجد کے گیٹ کے آکر کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بتاؤ آج اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, محبوب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, بتاؤ اس محفل میں تمہیں آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر کوئی بندہ یہاں پر محفل میں موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی بندہ مجلس سے دور ہو کر نرم نرم بستر پر سو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کے احسانات کو فراموش کر دیا ہے, اللہ کے احسانات کو بھلا دیا ہے. آج غور کرنے کی بات ہے, اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو دیکھو اور رب کعبہ کی دربار میں آ کر کہو مولا پوری زندگی ہم بھٹکتے رہے, پوری زندگی تیرے دربار سے ہم دور رہے, لیکن آج دل سے تیرے دربار میں آ گئے مولا. اگرچہ گناہگار ہے, بدکار ہے, سیاکار ہے, لیکن آج تیرے دربار میں آ کر تیرے سامنے جھولی پھیلا دی ہے مولا. جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں, ہم نے بدنگاہی کی ہے, ہم نے بدنظری کی ہے, ہم نے رات کے سناٹے میں پکچروں میں ملوث ہو گئے, رات کے سناٹے میں ہم گانوں میں ملوث ہو گئے, رات کے سناٹے میں ہم خاتونوں میں ملوث ہو گئے, لیکن مولا آج صدق دل سے اس مجلس میں ہم توبہ کرتے ہیں. مولا میرے توبہ کو قبول فرما. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ادھر آپ کا ہاتھ اٹھے گا, اللہ کے نوری فرشتے رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے مولا یہ بندہ گناہگار ضرور تھا, یہ بندہ اگرچہ بدکار تھا, اگرچہ سیاکار تھا, لیکن آج تیری رحمت کا امید
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ آپ اسے شمار بولیے آپ اسے شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں۔ لیکن ہم بندے سوچتے ہیں کہ بس دنیا میں آ گئے ہیں، کسی طرح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کسی طرح جلسہ جلوس میں آ گئے، بس بیڑا پار ہو گیا۔ آپ کی آنکھ کی بینائی چھین لی جائے گی جب جسم میں مرض اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، جب آپ کے جسم میں خون کی روانگی کو روک دے گا، آپ کے چلتے ہارٹ کو جب اللہ تعالیٰ روک دے گا، تب آپ کو اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ محفل سجی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ تک بات پہنچانے کا ہمیں موقع ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں عام طور پر لوگ سست پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ کے جذبے کو سلام، آپ کے اس محبت کو سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ چوم کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علیہ وسلم۔ دیکھا اس سے قبل ہم نے کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ چھٹی شب کو یہاں کا بچہ بچہ میرے خواجہ کا نعرہ لگا رہا تھا، بچہ بچہ میرے خواجہ کا ذکر کر رہا تھا، بچہ بچہ میرے خواجہ کے نام سے فاتحہ کروا رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے یہ ماحول کہیں نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اپنے علاقے میں اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا۔ اور موقع سے بچے جگتے ہیں، اور موقع سے لوگ فاتحہ کرواتے ہیں، لیکن میرے خواجہ کی مجلس اس طرح سجاتے ہیں، میں نے پہلی مرتبہ یہاں دیکھا۔ آپ کے جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، خواجہ کی وہ ذات ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رفعت، وہ بلندیت، وہ مرتبہ دیا ہے میرے خواجہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین بندوں کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبوبین بندوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جو ان کے محبوبین بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ حضرات، میرے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار اتنا عالی دربار ہے، اتنا عالی دربار ہے کہ اس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس دربار سے جو ایک مرتبہ پہنچ جائے، اگر نہ پہنچ سکے تو اگر صدق دل سے اسی جگہ سے فریاد کر لے تو میرے خواجہ ان کی تقدیریں بدل دیتے ہیں، ان کی قسمتیں بدل دیتے ہیں، ان کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے حدیث مبارکہ کا ٹکڑا پڑھا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اپنے مقدر پر آپ ناز کریں۔ میرے خواجہ غریب نواز کو کوئی کوسوں دور سے پکارتا ہے تو کیسے مدد کرتے ہیں، میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ جو بدعقیدے ہیں ان تک یہ میسج پہنچائیے گا، آپ انہیں یہ حدیث مبارکہ کا ٹکڑا سنائیے گا، انہیں یہ بتائیے گا کہ وہ کیسے ہماری فریادیں پوری کرتے ہیں، ہماری مرادوں کو وہ کیسے پوری کرتے ہیں۔ انہیں آپ سنائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، بولے سبحان اللہ۔ جن کو سن کر بدعقیدے اگر سن لے تو اسے بخار آ جاتا ہے۔ کیسے کوسوں دور سے فریادیں وہ پوری کرتے ہیں، کوسوں دور سے کیسے وہ ہمیں سن لیتے ہیں۔ تو سنیے، اسے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اعلان جنگ کرتا ہے، جنگ کے لیے اعلان کرتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جو عداوت رکھتا ہے اولیاء اللہ سے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے کہو کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت نہیں، یہ بدعقیدے لوگ، یہ وہابی لوگ، یہ دیوبندی لوگ، یہ غیر مقلد، یہ اہل حدیث، یہ رافضی، اس طرح کے جتنے بھی بدعقیدے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ سے عداوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بندہ یہ ہو جاتا ہے، جب یہ اللہ کا یہ محبوب بندہ ہے، تو یہ محبوب بندہ کو جب کوئی پکارتا ہے، جب کوئی بندے کو یاد کرتا ہے تو اس کی فریاد کو یہ پوری کیسے کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب ان سے محبت کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ رب قدیر کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، کسی کام کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا بلکہ اللہ کے ہاتھ سے بڑھاتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو اپنے پیر سے نہیں چلتا بلکہ اللہ کے پیر سے چلتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب وہ ولایت کا تاج عطا کر دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اللہ کے پیر سے چلتا ہے۔ اور یہی تک نہیں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو، ان کی فریاد کو پوری کرتا ہوں۔ اگر دنیا کے کونے کونے سے کوئی بھی خواجہ کا چاہنے والا، صرف خواجہ کا ہی نہیں بلکہ اولیاء اکرام کا چاہنے والا، کسی بھی اولیاء اکرام کا چاہنے والا جب اولیاء اللہ سے اپنی فریادیں مانگتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اس کی فریاد کو ضرور پورا کرتا ہوں، میں اس کے سوال کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ جو سوالی بن کے آتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں پناہ بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ اگر کوسوں دور سے اولیاء کرام کو پکارا جائے تو وہ مدد اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے بلکہ اولیاء اللہ کے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے اللہ کے ہاتھ سے کیا مدد کرنا؟ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پیر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نگاہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، تو کیسے دیکھتا ہے، کیسے ہاتھ بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہونے کا مطلب، ہاتھ ہونے کا مطلب، آنکھ ہونے کا مطلب، چلنے کا مطلب، ہاتھ مدد کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم میں قوت ڈال دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوسوں دور سے پکارے تو ان کی فریادوں کو اولیاء اللہ سن لیتے ہیں اور ان کی فریاد کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پاور دے دیتا ہے، انہیں طاقت دے دیتا ہے، انہیں قوت دے دیتا ہے، تو جہاں سے بھی وہ چاہیں آئے اور جائیں، جہاں سے بھی آپ انہیں پکاریں اولیاء اللہ سنتے ہیں اور ان کی مدد بولیے کرتے ہیں۔ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے جو چہیتے محبوب بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پاور دے دیتا ہے، انہیں اتنا پاور دیتا ہے کہ اس پاور کو ہم سمجھ نہیں سکتے کتنا پاور دیا۔ اور یہ پاور کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، اتنا پاور ان کے اندر آتا کیسے ہے؟ تمام چیزوں کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ کافرین و مشرکین کے متعلق کہا گیا تو بہرے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سنتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بندہ وہ کافر مشرکین ہیں، کافرین لوگ جو ہیں، ہمارے نبی کو دیکھتا بھی تھا، حضور کی باتیں سنتا بھی تھا، لیکن انہیں قرآن کریم میں مردہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ مردہ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟
جو مر گیا اس کو مردہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح جواب دیے ہیں وہ. جو مر گیا اسے مردہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بہرا کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چلتے پھرتے انسان کو. اب بتاؤ, جسے اللہ تعالیٰ بہرا کہے تو بتائیے آپ کہ وہ حقیقت ہوگا کہ نہیں ہوگا, کہ وہ بات جھوٹی ہوگی؟ وہ بات حقیقت ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو یہ سچ ہے کہ نہیں؟ ایک آیت اور سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. شفیق الاسلام آپ جگ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے بولے سبحان اللہ. آپ کو بہت نیند آ رہی ہے, میری تقریر میں ہمیشہ سو جاتے ہو. یہ 24 گھنٹہ عام طور پر میرے پاس رہتا ہے. ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ حضرت کی تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, اس لیے سنتے سنتے یہ میرے حجرے میں بھی سو جاتا ہے اور یہاں بھی سو جا رہا ہے. سبحان اللہ, بیٹھ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چلتے پھرتے انسان کو بہرا. اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ اور ٹینشن میں آ گئے ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے, گردن اڑا دی گئی, شہید کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ ہے. اور ایک مقام میں فرمایا